بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الراشدین الہادیین المہدیین واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ صدق اللہ العظیم۔ پروردگار عالم نے ان آیات مبارکہ میں 11 قسمیں کھائی ہیں۔ فرماتا ہے والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم۔ یہ جس دھوپ سے بچنے کے لیے میں نے جرسی اتاری ہے اور جس دھوپ نے کل کی ٹھنڈ کو آج ختم کیا اور ہم صبح اس میں بیٹھ گئے سکون لینے کے لیے، اور یہی دھوپ ہے جس سے گرمیوں کے موسم میں ہم بچتے پھرتے ہیں اور چھاؤں ڈھونڈتے ہیں۔ اس دھوپ کی کرامات ہر موسم میں ظاہر ہوتی ہیں، اور اسی سورج کو اللہ نے اس نظام عالم کے لیے ایک سرچشمہ بنایا ہے۔ روشنی، حرارت، توانائی سب اسی سے مل رہی ہیں۔ اللہ جل شانہ اس سورج کی عظمت کی قسم کھاتا ہے۔ پروردگار جب کسی کی قسم کھائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی عظمت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جو سورج کو نمایاں کر دے۔ دن آتا ہے تو سورج وہ نظر آتا ہے، سورج کی وجہ سے دن ہے، دن کی وجہ سے سورج ہے، تو مولا نے دن کی بھی قسم کھائی۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جب وہ اس کو چھپا لے۔ سورج کو رات چھپا لیتی ہے، رات کو نظر نہیں آتا۔ والسماء وما بناہا، آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو بنایا ہے۔ والارض وما طحاہا، زمین کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے زمین کو پھیلایا ہے۔ ونفس وما سواہا، اور نفس کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے درست بنایا ہے۔ فألہمہا فجورہا وتقواہا، اور اس کو درست کرنے کے بعد اس کی بدی اور نیکی اس کے دل میں الہام کر دی ہے۔ یہ 11 قسمیں کھا کر پروردگار عالم فرما کیا رہا ہے؟ فرماتا یہ ہے کہ ان 11 قسموں کو کھا کر تمہیں ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک اور صاف بنا لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا۔
11 قسمیں کھا کے پروردگار نے یہ بات فرمائی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا وہ ناکامیاب رہ گئے۔ رب العزت بغیر قسم کھائے بھی کوئی بات فرمائے تو اس کے حقیقت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، وہ حق ہوتا ہے۔ اور پھر وہ قسم کھا کر کوئی بات بیان کرے، پھر اس کے اوپر شک والا معاملہ تو پہلے ہی ختم تھا، لیکن اب اس کا مطلب ہے یہ بڑی تاکید کی اور بڑی اہم بات ہے جس سے چھٹکارا ہی ممکن نہیں۔ جو اللہ قسم کھا کر فرما رہا ہے وہ قسمیں کھا کھا کر فرمائے کہ کامیاب وہ ہوگا جو نفس کو پاک کر لے، اور جو نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لے وہ ناکام ہے۔ رب قسمیں کھا کر فرمائے اور بندہ سوچے نہیں جو مرضی کر لو سب بخشا ہی جانا ہے۔ اس جملے کا پھر مطلب کیا ہے؟ اللہ کے قسمیں کھانے کا مطلب پھر کیا نکلا؟ جب بندے نے اس کی پرواہ ہی نہ کی، جب یہ سوچ لیا کہ ہم جیسے بھی زندگی بسر کر لیں بس بخشے جائیں گے، کتنی بڑی غفلت ہے۔ گویا ہم نے اللہ کی بات کو جٹلایا تو ہے، ساتھ اس کے قسمیں کھانے کی بھی کوئی پرواہ نہیں، بالکل بے قدری اور بے پرواہی سے سنا ہم نے اس کی بات کو۔ رب کی بات کو جٹلانا یہ چھوٹا سا جرم نہیں ہے کہ اللہ ایک بات فرمائے اور ہم اپنی مرضی سے اس کی پرواہ ہی نہ کریں، ایسے سنیں کہ سنا ہی نہیں، اور پھر بھی ہم کہیں کہ ستہ ہی خیرہ۔ اور اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے جب یہ کہا جاتا ہے دیکھی جائے گی جہاں سارے جائیں گے وہاں ہم بھی چلے جائیں گے۔ ایک تو یہ تھا کہ کہا کہ سارے بخشے جائیں گے، چلو کوئی غلط فہمی ہو گئی، پرواہ نہ کی۔ اس سے بڑا ظلم یہ کیا تو دیکھی جائے گی جہاں سارے چلے جائیں گے وہاں ہم بھی چلے جائیں گے، گویا رب کے عذاب کا خوف ہی نہیں۔ اتنا جو بندہ دلیر ہو جائے، نڈر ہو جائے، اب سوائے اس کے کہ رب اپنی کریمی فرمائے بخشنے کیا اس کا چارہ کوئی نہیں۔ وہ فضل اس کا وہ ہر بات سے بے نیاز ہے، اس پہ کوئی پیمانہ نہیں، لیکن وہی ذات فرماتی ہے کہ عدل کرنا بھی اسی کی صفت ہے، قانون بھی اسی نے دیے ہیں، اور اپنے ہی قوانین کے خلاف کرنا یہ بھی اس کی شان نہیں۔ کیسے اس نے عدل کے پیمانوں کو قائم کرنا ہے، کیسے اس نے فضل کے معیارات کو قائم کرنا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن یہ طے ہے کہ پروردگار جس شخص کے بارے میں یہ فرما رہا ہے قسمیں کھا کر کہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کیا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ ناکام ہے۔ اب رب کے قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، ناکام ہی ہوگا۔ نفس کو گناہوں سے آلودہ کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم جس لاپرواہی کی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اور ہم نے جو سوچ رکھا ہے کہ بس کمانا ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، بس اس سے اوپر کچھ نہیں، یہ انتہا درجے کی غلطی ہے جس میں ہم گرفتار ہو گئے۔ بچوں کا پیٹ پالنا ایک کام تھا، اور وہ بھی پروردگار نے فرمایا تھا ہم تجھ سے ان کے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم نے پالا ہے، تیری اولاد کو بھی ہم پالیں گے، یہ رزق تو ہمارا ذمہ ہے، یہ تو ہم نے پالنا، تمہیں تو ہم نے کام پہ لگایا تھا، ہماری عبادت سے کچھ وقت نکال کر، اور وہ بھی عبادت ہی میں شمار ہوگا جب تو ہمارے حکم اور مرضی سے کام کے میں لگ جائے گا۔ وہ تو کام میں لگنا ہے، مصروفیت ہے، تیرا رزق تو کام سے نہیں باندھا ہم نے، رزق کا وعدہ ہم نے کیا ہے۔ جو نہیں کام کر سکتے ان کو بھی رب رزق دیتا ہے، جو کام کرتے ہیں ان کے کام کے برابر ہی نہیں، یہ کام کے برابر رزق صرف ان کو ملتا ہے جنہوں نے اپنا رزق کام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ جو رب کی رحمت سے رزق کو جوڑتے ہیں نا، کام چھوٹا کرتے ہیں رزق زیادہ آتا ہے، ان کے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں، تھوڑا بھی آ رہا ہے بے بہا،
اور جن پر اس کا کرم نہیں ہوتا بڑا کماتے ہیں اور گھر میں بھوک پھر بھی رہتی ہے، برکت نہیں ہوتی۔ نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا، حلال آئے حرام آئے سب ٹھیک ہے، چل رہا ہے، یہ اپنے نفس کو آلودہ کرنا ناکامی کا سبب ہے، یہ کامیابی کا سبب نہیں ہے۔ زندگی لاپرواہی سے گزارنا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا میری بات کو ذرا توجہ سے سن لیجئے گا۔ ہمارے ہاں نیکی اور بدی کے معیار بڑے بدل گئے ہیں، زندگی کے انداز ہی بدل گئے ہیں۔ ہم اب نیکیوں کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتے، ہم اب بدیوں سے بچنے کی تلقین سننا ہی پسند نہیں کرتے۔ ہم اسے وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس یہ کچھ چٹخارا سناؤ، چٹخارا مزہ آئے، چس لگے۔ حضرت صاحب نے وہ جو اینڈ پر کہا تھا نا کہ میں شعر سناؤں تاکہ آپ کا ذوق بنے، یہ بالکل ٹھیک فرمایا انہوں نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہمارا ذوق بن ہی ایسا گیا ہے، ہمارے لوگ صرف یہاں آ کے ٹک گئے ہیں کہ کوئی ذوق والی بات، چلو میں ذوق والی بھی کر دوں گا، لیکن جو میں تھوڑی سی تکلیف والی کرنا چاہتا ہوں یہ بھی ذرا سن لیں۔ لاپرواہی کی زندگی پسند نہیں ہے اللہ کو، اور اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ وہ ایک بات فرمائے اور کوئی اس کی پرواہ نہ کرے، قدر ہی نہ کرے، یہ ہرگز پسند نہیں۔ باپ ساری زندگی جس اولاد کو پالتا ہے نا اور سوچتا ہے یہ بڑا ہو کر میرا سہارا بنے گا، وہی بڑا ہو کر اپنے باپ کو ذلیل کروا رہا ہوتا ہے۔ جس بچے کے لیے اپنی والدین اس کے نے دعائیں مانگی ہوتی ہیں، اپنا خون پسینہ ایک کیا ہوتا ہے، اسی کے ہاتھوں اس والدین کی زندگی اسی بچے کے ہاتھوں برباد ہو رہی ہے۔ وقت آتا ہے لوگ مثالیں دیتے ہیں اپنے ہی بچوں کو، فلاں کے بچے کو دیکھا کتنا نیک ہے، اپنے ماں باپ کا سہارا بنا، فلاں کو دیکھا کیسے قدر کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کی مثالیں اس وقت دی جاتی ہیں جب اپنے گھر میں وہ نظر نہ آ رہا۔ وہ نظر کیوں نہیں آ رہا ہوتا؟ اس لیے نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم نے بچے سے محبت کی ہے صرف اپنے دل کے لیے، ہم نے بچے کو پالا ہے صرف اپنی زندگی کا سہارا بنانے کے لیے۔ جب ہم یہ کہہ رہے تھے نا میرے بڑھاپے میں یہ سہارا بنے گا، اس وقت ہم رب کے سہارے کو چھوڑ چکے تھے۔ جب ہم یہ سوچ رہے تھے یہ بڑا ہو کر میرا بازو بنے گا، اس وقت ہم یہ خیال چھوڑ چکے تھے کہ آج جب یہ بڑا نہیں ہے تو میرا بازو کون بنا ہوا ہے؟ یہ تو کل بڑا ہو کے بازو بنے گا، میری طاقت بندائے گا، آج یہ نہیں ہے بڑا، اب مجھے ہمت کون دے رہا ہے؟ اب مجھے طاقت کون دے رہا ہے؟ ہم نے اپنے رب کو بلا رکھا ہے، رب کی پرواہ چھوڑ رکھی ہے، اور پھر ہمارے پاس بڑا جملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہماری پرواہ نہیں کرتا، اللہ ہماری بات نہیں سنتا، بلکہ درباروں پہ جا جا کے گلے کرتے ہیں، ساڈی سندا نہیں، تہاڈی موڑدا نہیں۔ یہ ظلم ہے۔ اولیاء کرام کی باتیں اللہ سنتا ہے، اس میں شک نہیں، لیکن یہ جو آپ نے کہا ساڈی سندا نہیں، یہ تو کفر ہے، یہ کفریہ جملہ ہے۔ قرآن میں اللہ کہے مجھے جب پکارو میں سنتا ہوں، وہ پکار کے کہے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، میرا بندہ جب بھی پوچھے، جب بھی مجھے پکارے، میں قریب ہوتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ وہ پکار کے کہے میں قریب ہوں، میں سنتا ہوں، اور بندہ للکار کے کہے نہیں نہیں تو نہیں سنتا، اور بندہ کہے ہماری سنتا نہیں، ہمارے مقدر سڑ گئے، کیوں نہ سڑے تیرے مقدر؟ تو نے مقدر لکھنے والے سے تعلق کون سا رکھا ہے؟ تیرا رشتہ اور رابطہ کیا ہے اپنے رب کے ساتھ؟ صرف اتنا کہ تو اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہے، حلال ہو حرام ہو، پرواہ کیے بغیر، ساری دوڑ تیری صرف اس لیے ہے کہ تیرا گھر ایسا تو کم از کم ہونا چاہیے نا کہ لوگ یہ نہ کہیں چھوٹا گھر ہے اس کا۔ تیری ساری دوڑ تو اپنے گاؤں اور اپنے شہر اور اپنی آبادی کے لیے، سارا کچھ تو مر رہا ادھار لے کے قربانی کرتا ہے، کہیں ہمسائے یہ نہ کہیں یہ غریب ہیں۔ کیوں کرتا ہے یہ قربانیاں؟
اور غریبی اگر تجھے شو کرنی پڑے تو اس لیے کرتا ہے کہ لوگ تیری مدد کریں، تیرے سارے رابطے لوگوں کے ساتھ، اور تو گلہ کرتا ہے رب سے وہ میری سنتا نہیں۔ اللہ اس کی سنتا ہے جو اللہ کی سنتا ہے، جو اللہ کی پرواہ کرتا ہے اللہ اس کی پرواہ کرتا ہے۔ ہم نے سارے کام آگے رکھ کے اللہ کو پیچھے رکھا ہوا ہے، وقت بچ جائے تو نماز بھی پڑھ لیں گے، کاروبار آ گیا ہے میرا، ٹائم ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ نوکری ہے، دفتر میں جاتے ہیں، صبح سے لے کے 4 بجے تک ڈیوٹی ہوتی ہے، ظہر کی نماز بیچ میں آ جاتی ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے، تو ہمارے لیے کیا چھوٹ ہے کہ مغرب کے وقت جا کے ظہر پڑھ لیں؟ ظہر کے لیے یہ تو ہے وہ بندہ جو سرکاری ملازم بیٹھا ہے دفتر میں، دوسرا کیا ہے جو دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، نماز کا وقت آتا ہے وہ گاہکوں میں پھنسا ہوا ہے، نہیں چھوڑ کے جاتا، 4 گاہک مغتال ہوں، عصر تک ٹائم ہے پھر پڑھ لوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم نے اپنا کام آگے رکھا، خدا کا کام پیچھے رکھا۔ اب خدا بھی تو یہی کرنے کا حق رکھتا ہے نا، کہ وہ اپنا حکم آگے رکھے، اپنے بندوں کو آگے رکھے، تجھے پیچھے کرے۔ اب خدا سے کس بات کا گلہ؟ تعلق خود توڑا ہے رب سے۔ سوال یہ کیا جاتا ہے، عام طور پر کہا جاتا ہے اللہ کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے، اللہ کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، اللہ کو تو ناراض کرنا بڑا مشکل ہے۔ وہ تو ایسا رب ہے جو ناراض ہی بڑی دیر سے ہوتا ہے، جانتا ہے کمزوریوں کو۔ سوال اصل مشکل کہاں ہے؟ بندہ رب سے راضی نہیں ہوتا، ہم اس سے راضی نہیں ہوتے، جس حال میں وہ ہمیں رکھتا ہے ہم اس سے راضی نہیں ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم راضی نہیں ہیں۔ رضا کے لیے بیٹا یہ رکھ دو، یہی معاملات ہیں جنہوں نے ہمیں لے ڈوبے ہیں، جو ان ویلوں نے، ان پیسوں نے برباد کر دیا ہے مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو۔ خدا کی قسم اس لالچ میں مارے گئے ہیں۔ یہ نظر نہ آتا پیسہ تو شاید ہم بھی دین کی بات خلوص سے کرتے ہیں۔ اب یہ دین کی بات صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں 4 روپے مل جائیں، ہمارا بھی سارا کچھ برباد ہو گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے دین کی بات پیسہ کمانے کے لیے سیکھی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ ہم برباد ہو گئے، اور جب ہم برباد ہو گئے بتانے والے تو سننے والا کیسے کامیاب ہو سکتا؟ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ زندگی کا انداز ہم نے جو بنا لیا ہے بدلنا پڑے گا ہمیں اسے۔ ہم نے اللہ سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے، رابطہ توڑ دیا ہے، اور ہم بڑی پریشانی کی بات یہ ہے ہم اس خیال میں ہیں کہ ہمارا کچھ بگڑا ہی نہیں، ہم اس خیال میں ہیں کہ ہمارا کچھ گیا ہی نہیں، جبکہ ہم لٹ چکے ہیں، ہم برباد ہو چکے، خدا سے اپنا رابطہ ختم کر چکے۔ اب پکارتے ہیں، دعائیاں دیتے ہیں، اور آقا نے وہ فرمان جاری کیا تھا وہ وقت آ جائے گا لوگ اللہ کو پکاریں گے لیکن رب ان کی پرواہ نہیں کرے گا۔ ہم پر آ گیا وہ وقت۔ قرآن دعائیاں دے رہا ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا ابھی بھی مومنوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ کے ذکر کے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ آج ہم صرف جو ضرورت ہے نا ہمیں وہ ہے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو تھوڑا سا جوڑنے کی۔ میں بڑی صاف بات کرنا چاہتا ہوں، ہم میں سے جتنے لوگ یہاں آئے ہیں شاید میرے سمیت اللہ کے لیے نہ آیا ہو کوئی، مجھے نہیں لگتا، میں تو کم از کم نہیں اللہ کے لیے آیا، میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں۔ ہم میں سے آئے ہیں کچھ لوگ کہ بھائی نے بلایا ہے، نہ گئے تو آئندہ وہ بھی نہیں آئے گا۔ ہم میں سے کچھ لوگ آئے ہیں کہ رسم ہے، ختم شریف ہے، جانا ہوگا، جانا پڑے گا، دنیا چاہیے۔ ہم میں سے کون ہے جو یہاں اس لیے آیا ہے کہ جا کے بیٹھیں گے، اللہ رسول کی بات سنیں گے، اس پہ عمل کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو جائیں گے؟ کون ہے جو اللہ کے قرب کے لیے آیا ہے؟ کہاں آتا ہے؟
کون سے 10ویں 40ویں ان میں ہم کون جاتے ہیں؟ میں نے کچھ زیادہ بات کر دی کہ ہم میں سے کوئی نہیں آیا اللہ کے لیے، ہو سکتے ہیں، لیکن میں اپنے سر جوڑ کے کہتا ہوں اکثر لوگ ہم اللہ کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا کے کتے بن چکے ہیں، مجھے بھی لالچ ہے، میں بھی جب آیا تھا ایک لمحے میرے ذہن میں بھی سوچ آئی تھی یہ پروگرام گھر میں ہوگا کہ مسجد میں ہوگا، بندے کم ہوں گے کہ زیادہ ہوں گے، میری بات سن کر سبحان اللہ کہنے والے کوئی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ سوچیں میرے ذہن میں بھی آئی تھی۔ ایک دفعہ سوچا تھا کہ پلٹ جاتا ہوں، اس طرح کی نیتوں کے ساتھ جانا تو فضول ہے، لیکن پھر سوچا کہ نہیں، وعدہ کیا ہے جانا چاہیے، تو پھر میں کس لیے آیا بیٹھا ہوں؟ میں جو آپ کے سامنے فریاد کر رہا ہوں، آپ میں سے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی تو اس لیے بیٹھے ہیں نا۔ مولوی اگر کوئی چند اشعار سنائے، اور میں نے سنا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے، ہم میلاد کی محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جس نعت خواں کو بلایا جاتا ہے، جب وہ نعت پڑھتا ہے دیکھتا ہے کہ ابھی ویلے 4 نہیں ہوئی، نعت بدل دیتا ہے دیکھتا ہے 4 ویلے زیادہ نہیں ہوئی، پھر وہ سوچتا ہے کہ ابھی یہ لوگ، دیکھتا ہے ان کی پھٹکتی رگ کہاں ہے، میاں صاحب کا کلام سنانا شروع کر دیتا ہے، اب میاں صاحب کے کلام سے ہٹتا ہے پیر وارث شاہ کی ہیر سنانا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں سناتا ہے؟ آیا تو محمد عربی کے میلاد میں تھا، پیر وارث شاہ کی ہیر کا کیا کام تھا یہاں؟ وہ کلام میلاد محمد منانے نہیں آیا، وہ میلاد منانے نہیں آیا، وہ سننے آیا ہے پیسے، یہ پیسے لینے کے لیے آیا ہے، وہ پیسے چاہیے اسے، اس لیے وہ آ کے پیر وارث شاہ کا کلام سنا رہا ہے۔ لوگوں ہم سارے اپنا طریقہ بدل گئے اور صرف یہ چاندی دیکھ کر بدل گئے، صرف یہ روپے نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ ہماری ضرورت، لوگ کہتے ہیں جی ضرورت تو ہے نا یہ پیسہ، کیا کریں؟ یہ اس لیے ضرورت بن گئی ہے، ہماری اتنی گہری ضرورت اس لیے بن گئی ہے، ہم اللہ سے پوری طرح ٹوٹ چکے ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم ٹوٹ چکے ہیں۔ اصل مصیبت یہاں ہے، ہم یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم ٹوٹ گئے ہیں۔ ہم آج بھی سوچتے ہیں کہ ہاں مسجد میں مولوی صاحب نے تقریر کی، میری آنکھوں میں آنسو آئے، اس کا مطلب ہے میں اللہ کا بڑا نیک بندہ ہوں۔ وہ آنسو تو کسی سین فلم کے دیکھ کے کو بھی آ سکتے ہیں، وہ تو کہیں بھی آ سکتے ہیں، وہ تو بغیر خوف خدا کے بھی آ سکتے ہیں، وہ تو مولوی کے انداز پہ بھی آ سکتے ہیں۔ کئی مرتبہ بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے، گما کے بات کو یوں لایا جاتا ہے کہ منہ سے اچانک نکلتا سبحان اللہ، دل میں بات نہیں ہوتی۔ ڈول بج رہا ہو، ہمارے پاؤں ہلنا شروع کر دیتے ہیں، ڈول کی تھاپ پر پاؤں ناچنا شروع کرتے ہیں، یہ وجد نہیں، ڈول کی ٹھپ ٹھپ کے اوپر پاؤں ناچ رہے ہیں۔ ہم سارے بربادیاں کر چکے، بربادیاں، اور اللہ کو چھوڑ کر پھر ہم توقع رکھتے ہیں، اور ہمارا گلہ کہاں ہے؟ سب معاشرہ خراب ہے، لوگ خراب ہیں، حکمران خراب ہے، حکومت برباد ہے، ہم کیا ہیں؟ ہم نے کبھی جانچنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے عرض کیا ہے، یہ مجھے تکلیف اس بات کی ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ 11 قسمیں کھا کر فرمائے کہ جو اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور بندہ پھر بھی کہے دیکھی جائے گی۔ یہ جملہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ بندہ انتہا درجے کا خدا کی بات کو پیچھے پھینک چکا ہے۔ اللہ کی پرواہ نہ ہو جہاں پر، وہاں کیا ہے؟ مجھے تو پیسہ چاہیے۔ میں ایک ایسے شخص کے گھر ختم پہ گیا، میرا دوست تھا، میرا کلاس فیلو تھا، مجھے اس کی بات رکھنی تھی، لیکن مجھے پکا یقین تھا اس کی کمائی حرام کی ہے۔ میں اس کے گھر گیا، ختم تھا، اس نے بلایا، میرے والد کا ختم ہے، آؤ۔ مجھے جانا تھا کیونکہ مجھے وہاں بات سنانی تھی، میں گیا۔ اس کے بعد جب کھانا آنے لگا اس نے کہا کھانا کھا لے، میں نے کہا میرا روزہ ہے۔ روزہ نہیں تھا، یہ میں جھوٹ بول رہا تھا، میں اپنے رب سے یہ بات کر رہا تھا، مولا میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں لیکن میں حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں لے کے نہیں جانا چاہتا۔
کم از کم یہ جھوٹ تو الگ ہے، اس سے میں کسی کا نقصان تو نہیں کروں گا، اس جھوٹ میں تیری بارگاہ میں شرمندہ ہوں، مگر چارہ نہیں ہے، اس کی کمائی پہ مجھے پکا یقین ہے یہ حرام کی ہے، 1 روپیہ تک میں یہاں سے لینے کا روادار نہیں۔ ہم ساری نعمتیں اللہ نے جو دی تھی نا، ان سے اس لیے محروم ہوئے ہیں کہ اب ہم صرف پیسے کے تو طلبگار بن گئے، یا سبحان اللہ کے، واہ واہ کے، شہرت کے، رسمیں رہ گئی۔ جن لوگوں نے ان رسموں کو نہیں نہ دیکھا تھا، جن لوگوں نے خدا سے تعلق جوڑا تھا، جن لوگوں کے پاس بظاہر کچھ نہیں تھا، ان لوگوں نے جب رب سے رابطہ کیا تھا نا تو دنیا نے ان کے کمالات کو دیکھا تھا۔ میں نے جو آپ کے سامنے شروع میں آیت پڑھی تھی، ابھی نہیں پڑھی، چلو اب پڑھ لیتا ہوں، یہ تو تھی نا کہ نفس جنہوں نے درست کر لیا وہ کامیاب ہو گئے۔ میں عرض کرتا ہوں، نبی جب دنیا میں آتا ہے، دنیا کے سامنے معجزے دکھاتا ہے تو کیوں دکھاتا ہے؟ اگر محمد عربی نے چاند کو توڑا ہے، سورج کو پلٹایا ہے تو کیوں؟ اسی لیے نا کہ کافروں کو پتا چل جائے میں اللہ کا رسول ہوں، اپنی صداقت کی گواہی کے لیے تھا نا۔ یہ تو نبی تھے، اپنی صداقت کی گواہی دینا چاہتے تھے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ ہر نبی اپنی صداقت کی گواہی دینے کے لیے معجزے دکھاتا رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے رہے۔ اخلق لکم من الطین کہیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ لوگوں، عیسیٰ فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے، لوگوں میں تمہارے سامنے مٹی کی مورت ایک بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں، اللہ کے حکم سے اڑتا پرندہ بن جائے گا۔ موجزہ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، یہ موجزہ دکھایا۔ کیوں موجزہ دکھایا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ لوگوں کو پتا چلے میں عام بندہ نہیں ہوں، اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں۔ جب میں نبی ہوں تو پھر میں اس کے حکم سے جو چاہتا ہوں کروا کے دکھا دیتا ہوں۔ میرے تابع اس نے کیا ہے دنیا کو، اس لیے کہ میں اس کا نبی ہوں۔ نبی، اب یہاں جملہ سننا، نبی تو اپنی صداقت کی گواہی دے رہا تھا۔ یار مجھے بتاؤ، ولی کو بھی کہیں گواہی دینے کی ضرورت ہوتی ہے؟ ولی پر تو لازم ہے اپنے ولی ہونے کو بھی چھپائے، وہ تو اظہار ہی نہیں کر سکتا کہ میں ولی ہوں۔ اب اگر وہ اظہار نہیں کر سکتا، اس پر چھپانا لازم ہے، تو پھر مجھے بتاؤ ولی کرامتیں کیوں دکھاتا ہے؟ ولی کرامتیں کیوں دکھا رہا ہوتا ہے؟ وہ کیوں ایسا کرتا ہے کہ بانج بکری کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے وہ دودھ دینا شروع کر دیتی ہے؟ ولی کرامتیں کیوں دکھاتا ہے؟ ولی کرامتیں اس لیے دکھاتا ہے، لوگوں میں وہ ہوں جس نے محمد کی غلامی کی ہے۔ میں صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ محمد کی جو غلامی کر لیتا ہے، اللہ اس سے اتنی طاقتیں دے کر مظاہرہ کر دیتا ہے، تو جو نبی ہے اس کی عظمتیں کیا ہے؟ ولی بھی صرف نبی کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے یہ کام کر رہا ہوتا ہے، اپنی صداقت کی گواہی نہیں دے سکتا۔ وہ بتانا چاہتا ہے، لوگوں، محمد عربی نے فرمایا تھا اپنے نفس کو پاکیزہ کر، تجھے یہ طاقتیں مل جائیں گی۔ میں نے نفس کو پاکیزہ کیا، دیکھو میں کیا کر رہا۔ وہ تو محمد کے فرمان پہ گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ یہ جو منظر ہم نے دیکھے ہیں، بتاؤ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی تنخواہ تھی؟ جو کی روٹی ایک دفعہ نہیں کھائی۔ علامہ اقبال تو کہتا ہے نا، تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ وہ کہتا ہے اللہ نے تو جووں کی روٹی پر حیدری قوت رکھ دی ہوئی ہے۔ روٹی جووں کی کھاتے ہیں اور خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھیڑ دیتے ہیں۔ وہ خیبر کے قلعے کا دروازہ کیوں کھیڑا تھا مولا علی نے؟ یہ دکھانے کے لیے، لوگوں میں ہوں محمد کا غلام۔ اور جو غلام بن جاتا ہے محمد عربی کا، جو اپنے نفس کے پاس نہیں آنے دیتا محمد کی پسندیدہ چیزوں کو، اس کے ساتھ یوں ہوتا ہے۔ بتاؤ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا مشکل تھا جب لوگوں نے کہا تھا نیل کا پانی خشک ہو گیا ہے، تو ممکن تھا نا عمر فاروق دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے۔ آپ فرماتے، لوگوں میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، تم بھی آمین کہو، اللہ چلا دے گا دریا کو۔ کر سکتے تھے نا ایسا؟ آپ نے دعا نہیں کی اللہ سے، نہیں ہاتھ اٹھائے، رکا لکھ دیا دریا کے نام پر۔
اب مجھے یہ تو بتاؤ نا کہ وہ ہاتھ اٹھا سکتے تھے، دعا مانگ سکتے تھے، رکا لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ فقط اتنی بتانا چاہتے تھے لوگوں جو محمد کا نوکر بن جاتا ہے دنیا اس کی نوکری کرنے پر مجبور ہے، دریا اس کے حکم پر چل جاتا ہے۔ حضور کے صحابہ جو کچھ کرتے رہے نا محمد عربی کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے کرتے رہے، وہ بتاتے رہے کہ ہم چل کر دیکھا ہے، ہم نے چل کر دیکھا ہے، آقا جو فرما گئے تھے سچ تھا، لوگوں کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے گواہی بن جائے کہ حضور نے جو فرمایا ہے نا سچ ہے۔ آقا نے فرمایا تھا اگر کامل یقین سے پہاڑ کو انگلی سے اشارہ کرو گے وہ جگہ سے ہٹ جائے گا۔ اب حضور کا صحابی بتانا چاہتا ہے، حضور کا صحابی بتانا چاہتا ہے کہ جو میرے آقا نے فرمایا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ دیکھو سمندر کے کنارے فوج کھڑی ہے ہماری، عمر فاروق کا لشکر سمندر کے کنارے کھڑا ہے، آگے سمندر ہے، صحابہ پریشان ہے کہ فوج جسے لڑنا ہے وہ تو سمندر کے پار بیٹھی ہے، ہم کیسے جائیں گے وہاں پر لڑنے کے لیے؟ ان دشمنوں نے ہم سازشیں کر کر کے ہمیں تنگ کیا ہے، آج ان کی للکار پہ ہم آئے ہیں اور یہ آگے ہیں بیٹھے ہوئے، ہم سمندر پار کیسے کر سکتے ہیں؟ اور سمندر کے کنارے پر گھوڑے سے اتر جاتے ہیں صحابی رسول اعلی الحضرمی، آسمان کی طرف منہ کر کے پکارتے ہیں یا حیو یا عظیمو یا قدیر، اور قدم اٹھاتے ہیں سمندر پر رکھ دیتے ہیں، پانی میں قدم ڈوبتا نہیں۔ اعلی الحضرمی صحابی سمندر پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، لشکر کو حکم دیتے ہیں عزیز و بسم اللہ، اللہ کا نام لو، گھوڑے سمندر پہ ڈال دو۔ پورا لشکر سمندر میں چل رہا ہے، سمندر میں چل رہا ہے، سمندر گھوڑوں پر پار کیا جاتا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم اجازنا، ہم نے سمندر پار کر لیا، ما یبل الماء حوافر دوابنا، اور سمندر کا پانی ہمارے گھوڑوں کے پیروں کو بھی چھو نہیں سکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ گھوڑوں کے پیروں کو بھی پانی نہیں چھو سکا۔ کیا بتانا چاہتے تھے اعلی الحضرمی؟ اپنی کرامت، اپنا ولی ہونا؟ نہیں، بتانا چاہتے تھے ہم محمد کے نوکر ہیں، ہم نے نوکری کی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا نفس کو گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دینا، ہم نے گناہ چھوڑے اور تمہیں دکھا رہے ہیں کہ سمندر ہمیں یوں راستہ دے رہا تھا۔ مدینے کے کنارے پر آگ لگ گئی، مدینہ شہر کے گرد پہاڑ ہیں، لاوے کے چٹانیں، آگ لگ گئی اور آگ نے بڑھنا شروع کر دیا مدینہ منورہ کی طرف۔ لوگ بجھانے کے لیے مشکیزیں اپنے پانی کے گھروں سے اٹھا اٹھا کے لے جا رہے ہیں، مگر آگ اتنی زیادہ ہے کہ نہیں بجھ سکتی مشکیزوں سے۔ وہ زمانہ پانی کم ہوتا تھا، ایک گھر میں ایک مشکیزہ ہی تو پانی کا ہوتا تھا، وہی لٹکا ہوا سارا دن پینا ہے، مشکیزیں بہا دیے، آگ نہیں بجھی۔ ریت اٹھا اٹھا کے پھینکی، آگ زیادہ ہے اور مچی ہوئی ہے اور آ رہی ہے مدینہ کی طرف۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ دوڑ کے آیا، کہنے لگا مدینہ کے کناروں پر آگ لگ گئی ہے، آگ بڑا بامبڑ مچا ہے، اندر کی طرف آ رہی ہے، پریشان ہیں، بڑی بجھانے کی کوشش کی، نہیں بجھ رہی۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، چادر کندھے پہ لی، اٹھ کے تمیم داری صحابی کے گھر چلے گئے۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، تمیم داری وہ بھی صحابی، ان کے گھر چلے گئے۔ عمر فاروق کہنے لگے تمیم قم الی النار، چلا آگ کو پیچھے بھیج، آگ کو پیچھے بھیجنا ہے، چل آگ کو۔ انہوں نے کہا حضرت میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا اٹھ، چل آگ کو پیچھے بھیجنا ہے۔ تمیم داری کہنے لگے جناب من اناب ما انا، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میں آگ کو پیچھے بھیجوں؟ فرمایا تمیم قم، اٹھ میرے ساتھ چل۔ تمیم داری کہنے لگے کہ جناب میں کیسے کر سکتا ہوں؟ فرمایا چل میرے ساتھ۔ جب اصرار دیکھا عمر فاروق کا، تمیم داری نے اپنی چادر کندھے پہ لی، وہ بھی اٹھ کے چل پڑے۔ چلے جناب آپ کا حکم ہے، ورنہ میں کیا کر سکتا؟ اب چل پڑے۔ آگ کے قریب پہنچے، تمیم نے دیکھا آگ بڑے لمبے ایریے پر لگی ہوئی ہے اور بامبڑ مچے ہوئے ہیں، آ رہی ہے مدینے کی طرف۔ کھڑے ہو گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے تمیم اس کو پیچھے بھیج۔ سارے لوگ جو کوششیں کر چکے تھے مشکیزوں کے ساتھ، ریت کے ساتھ، نہیں بجھا سکے تھے، عمر فاروق نے ان کو پیچھے کر دیا۔ فرمانے لگے پیچھے ہٹ جاؤ، اس آگ کے ساتھ تمیم اکیلا ہی کافی ہے۔
तमीम दारी को कहा आगे बढ़ और आग को पीछे भेज। अब जब देखा चारा कोई नहीं, कंधे से चादर उतारी तमीम दारी ने और आग को करने लग पड़े, हुश हुश हुश। चादर के साथ आग को धकेल रहे हैं, होश होश होश। और मदीने के सारे सहाबा देख रहे हैं, जब ये होश करते हैं आग यूं आगे जाती है जैसे जानवर डर के भाग रहा। आग आगे चल रही है, तमीम दारी कभी उधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, होश होश करके आग को आगे धकेलना शुरू कर दिया। आग हुक्म मानती जा रही है तमीम दारी का। होते होते चारों तरफ फिर के तमीम दारी ने आग को यूं इकट्ठा किया, छोटे से तंग एरिया में इकट्ठा करके फिर आग को धक्का देना शुरू किया और लेते गए। अब आग आगे आगे चल रही है, तमीम अकेले आग के पीछे। एक पहाड़ की गार के अंदर आग को घुसा दिया। आग गार के अंदर घुस गई। दरवाजे पे खड़े होकर तमीम कहने लगे, जब तक तेरा दिल चाहता है यहां जलती रह, हमें परवाह नहीं। बाहर चादर उड़ा अपनी कंधे पर रख के वापस मुड़े। उमर फारूक पीछे खड़े थे, लश्कर मदीने का तो सारा पीछे था। उमर फारूक पीछे खड़े थे, देख के कहने लगे, तमीम हम एवं तुझसे प्यार नहीं करते, हम एवं तुझसे प्यार नहीं करते, हमें पता है तेरे अंदर क्या है। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने नफ्स से गुनाहों को हटा रखा था, जिन्होंने रब की परवाह की हुई थी, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म की परवाह की थी। इनकी गुर्बतों पर भी मौला करीम ने अपनी कायनात इनके ताबे फरमा करके रखी हुई थी। रब ने कायनात इनके कदमों में निशावर की हुई थी, जैसे तुम चाहोगे ऐसे करता है। इकबाल यही तो कहता है ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तब पूछता है बंदे से जब बंदे ने अपनी खुदी को बुलंद किया हो। खुदी को बुलंद करना क्या होता है? जब बंदे ने अपनी खुदी को गुनाहों से पाक किया, जब हुजूर के फरमान से जोड़ा हो। मेरे भाइयों दोस्तों, ये बड़ा अजब मरहला है। कब्र का सवाल क्या है जिसकी तरफ हमने जाना है? हमने 3 सवालों पर तो गौर किया, चौथे पर गौर ही नहीं किया। मन रब्बों का, मा दीनों का, मन नबियों का 3 सवाल, एक एक जवाब सुन लिया सारों ने। चौथा सवाल लंबा है। जब फरिश्ता ये कहता है ना, मा कुंत तकूलु फी हाज़र रजुल मुहम्मद, ये हस्ती मुहम्मद नाम लेकर बुलाता है। ये हस्ती मोहम्मद जो तुम्हारे पास दुनिया में आए थे, बता दुनिया में तू इनके बारे में क्या कहा करता था? सवाल, क्या कहा करता था? नबी करीम फरमा रहे हैं। अच्छा, कमाल यह है कि जिस हदीस में ये लफ्ज हैं बुखारी शरीफ में, उसमें बाकी के 3 सवाल बयान ही नहीं सरकार ने फरमाया। हुजूर ने यहां से इस बात को शुरू किया कि जिस वक्त बंदा मरता है उसके भाई दोस्त उसे कब्र में रखते हैं और पलटते हैं, और उसके पास फयाती है मलिकान फयुकेदान ही, उसके पास फरिश्ते आते हैं, उसे बिठा देते हैं और उससे पूछते हैं, मा कुंत तकूलु फी हाज़र रजुल मुहम्मद, बता इस हस्ती मोहम्मद के बारे में तू क्या कहा करता था? इस जुमले का मुझे मतलब बताएं। बंदा जिसने जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने में गुजारी है, बंदा जिसने सिर्फ यही समझा है कि बच्चों का पेट पालना है, अपने घर में पैसे इकट्ठे करने हैं, और बस जाके कहीं देख लिया कि नमाज लोग पढ़ रहे हैं और पलट के आ गए, ये क्या जवाब देगा? कुछ तो कहना पड़ेगा मोहम्मद अरबी के बारे में। इस कहने का मतलब था, जिंदगी भर तेरा मोहम्मद के फरमान पर क्या तसव्वुर रहा है, हुजूर के हुक्म आने पर तूने अपनी जिंदगी में क्या तब्दीली अख्तियार की है, सरकार का हुक्म आता था तेरी तबीयत पर क्या असर होता था? क्या सिर्फ इतना ही कि बस ठीक है, चल रहा है जैसे चले, गुनाह की जिंदगी ही चलाते रहे, नफ्स अपने को आलूदा ही करते रहे, या कोई परवाह थी मोहम्मद के हुक्म की? जब उस तरफ ध्यान ही नहीं किया, सब एक ही सवाल सोचा क्या है हमने? मौलवियों के मसले, मौलवी जाने, जनाजा पढ़ाना है तो ढूंढो मौलवी को, निकाह पढ़ाना है तो ढूंढो मौलवी को, अजान देनी है बच्चे के कान में तो ढूंढो मौलवी को, ये काम करने हैं। और मौलवी है कौन? मुआशरे में वो बंदा जिसकी कोई हैसियत नहीं रखी हुई। सबसे कम दर्जे की हैसियत हमने दी है मौलवी को।
اور اپنے سارے کاموں کے لیے ہم نے بلایا ہے جسے مولوی کو، عبادت کے لیے ہم نے رکھا ہے مولوی کو، مسجد میں 5 وقت کا مصلی یہ بچھائے، صفوں کو درست کرے، لیٹرینوں کو صاف کروائے، امام بن کے وہاں بیٹھے عبادت کرے، اس کی نماز نہیں کھنجنی چاہیے۔ اور ہمیں پڑھنی نہیں، ہمیں اتنا ہی پتا ہے کہ ہمارے محلے میں مولوی ہے، ہمیں اتنا ہی پتا ہے کہ وہ مولوی کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے، وضو نہیں کرتا نظر آتا، وہ اس کی تو فلاں باتیں ہیں، فلاں چوک میں کھڑا تھا، یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، اس کو زیب نہیں دیتی ہیں باتیں۔ مولوی پر آپ کے پیرے ہیں، آپ پر بھی کسی کا پیرا ہے۔ پروردگار کہتا ہے میں گات لگا کے بیٹھا ہوا، میں اپنے بندوں پر گھات لگا کے بیٹھا ہوں، دھیان رکھ کے بیٹھا ہوا۔ مولوی پر تو نگاہ رکھی ہم نے، جو ہم پر رکھ کے بیٹھا ہے اس نے بھی تو سوال کرنا ہے۔ یا یہ ساری چیزیں محض فضول ہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی قبر میں پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں۔ سوال ہی یہ ہے بتا تو کیا کہا کرتا تھا؟ اب اگر تو کچھ کہا ہی نہیں کرتا تھا، تیری زندگی ادھر آئی ہی نہیں، تو کیا جواب ہے؟ بس یہ جو باتیں ہم نے سن رکھی۔ غوث اعظم کا دھوبی تھا، اور غوث اعظم کا دھوبی کہا کرتا تھا جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے میں جواب دے لوں گا۔ اور پھر جب وہ قبر میں گیا تو ایک صاحب نظر اس کی قبر پر بیٹھ گیا، دیکھا دھوبی سے فرشتوں نے پوچھا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اسے جواب نہیں آیا۔ تیرا دین کیا ہے؟ اسے جواب نہیں آیا۔ تیرا نبی کون ہے؟ اسے جواب نہیں آیا۔ جب فرشتے اسے سزا دینے لگے، قبر میں آواز آئی خبردار یہ میرے عبد القادر کا دھوبی ہے، اسے عذاب نہ دینا۔ پڑھ لیا ہم نے، مزہ لے لیا، کیا کہیں اس بات کو؟ کون تھا وہ صاحب نظر جو قبر پہ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا؟ اس کا تو کسی کتاب میں نام ہی نہیں آیا ہوا۔ کس نے یہ بتایا کہ میں نے سنا تھا قبر کے اندر یہ معاملہ ہو رہا تھا؟ غوث اعظم کے دھوبی سے یہ سوال کیا تھا۔ غوث اعظم کی نسبتیں اعلیٰ درجے کی نسبتیں ہیں، مگر مجھے بتانا یار ہو غوث اعظم کا دھوبی اور مسجد سے بھاگتا ہو؟ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں بیٹھنے والا، وہ تو اتنے صدیاں پہلے کی بات ہے نا۔ آج میں قسم کھا کے کہتا ہوں غوث اعظم کی کتاب لاؤ سامنے رکھو، ایک صفحہ پڑھ کے آپ کو سنا دیا جائے، اگر سمجھنے والا بندہ بیٹھا ہو جس کو ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ اسے پنجابی میں ترجمہ کر کے دیں تو پھر پنجابی میں کروا لیں، لیکن ایک صفحہ پڑھنے کے بعد ممکن نہیں کہ اس بندے کا دل نماز کی طرف نہ جا رہا ہے۔ آج کی کرامت ہے غوث اعظم کی، آج کے زمانے میں یہ وہ بات ہے جسے دیوبندیوں وہابیوں نے مانا ہے کہ یہ غوث اعظم کی کتابیں زندہ کتابیں ہیں، زندہ۔ آج ان کو پڑھتے ہیں، آج دل مسجد کی طرف جاتا ہے، تو پھر بتاؤ جو غوث اعظم کے منہ سے سنتا تھا، وہ دھوبی جو غوث اعظم کے خطبے سنتا تھا، تقریریں سنتا تھا، وہ کیسا کتنا بڑا نمازی ہوگا؟ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ نہیں ہوتا؟ کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ غوث اعظم کا دھوبی ہو اور بے شرع ہو؟ اسی غوث اعظم کا جو یہ فرمائے کہ جو بے نمازی ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ ان کا دھوبی ان کے کپڑے کوئی ایسا بندہ دھوئے جو دنیا دار ہے، جس کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں؟ من گڑت باتیں سن سن کر بیڑا غرق ہو گیا ہے ہمارا۔ جی بالکل آپ کی بات سچ ہے، ہم یہ بات پہلے کر چکے ہیں شروع میں، یہی بات ہم نے شروع میں کی ہے کہ ہم نے بربادی کی ہے آپ کی، لیکن ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ان باتوں کو صحیح سمجھ لیں۔ غوث اعظم کا دھوبی ہوگا ضرور بچے گا، مگر دھوبی کے بارے میں یہ کیسے سمجھ لیا ہے کہ وہ شرع پر چلتا نہیں ہوگا؟ کون سا مولوی یہ سنا سکتا ہے کہ غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھنے والا شریعت کا پابند نہیں ہوگا؟ ہمیں حضور کے فرمان کی حیثیت سب سے پہلے رکھنی ہے۔ آقا کی شریعت کے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے 150 کتابیں لکھی ہیں، اٹھائیں کتابیں سلطان باہو کی، ہر کتاب میں لکھا ہے جس بات کی تصدیق شریعت محمدی نہ کرے وہ کفر ہے، گمراہی ہے۔ سلطان باہو کی 150 کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے۔ کسی کتاب کو اٹھائیں، محق الفقراء اٹھائیں، تلمیذ الرحمن اٹھائیں، امیر الکونین اٹھائیں، عین الفقر اٹھائیں، عقل بیدار اٹھائیں، تیغ برہنہ اٹھائیں، سلطان باہو کی تو ساری کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ وہی بات قابل قبول ہے جس کی تصدیق محمد کی شریعت کر رہی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟
ہم نے لفظوں کا مطلب غلط سمجھا. ان مولویوں نے بھی برباد کر دیا ہے ہمیں، جنہوں نے ہمیں من گڑت کہانیاں سنا سنا کے ہمیں سنایا جاتا ہے شریعت کی پاسداری کرو، اور ولی ان لوگوں کو ہم ثابت کر رہے ہوتے ہیں جو شریعت کے نافرمان ہوتے ہیں، اور لوگوں کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں واہ وہ بابا ہے، پیتا تو بھنگ ہے ویسے لیکن اللہ کا بڑا ولی ہے. یار محمد عربی کی شریعت میں تھا جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ دے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے. اب نشہ کرنے والا کیسے ولی اللہ بن گیا؟ کھیلتا تو جوا ہے لیکن جو ورد دم کرتا ہے شفا ہے. یہ ہوا ہے حال اب ہمارا. ظفروال میں 3 مسلمان ایک عیسائی کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے ہیں. بیعت ہم اس کو پیر مانتے ہیں کیونکہ یہ دم کرتا ہے شفا ہو جاتی ہے. آج مسلمان گرو نانک کے دربار پہ کرتارپور جاتا ہے، خدا کی قسم جا کے دیکھیں وہاں دعا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے، گرو نانک کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں اور اسی کے لنگر سے کھا رہے ہیں. کہتے برتن بڑے صاف ہوتے ہیں، نیچے پتھر فرش پہ لگا ہوا، صفائی کا بڑا خیال رکھتے ہیں. وہ جتنا مرضی صفائی کا خیال رکھیں جو کلمہ محمد کا نہیں پڑھتا اس کے ساتھ کھا کیسے رہا ہے؟ کافر پکائے. تجھے نہیں سمجھ گرو نانک ولی اللہ تھے؟ تجھے پتا ہے وہ کن کا گرو ہے؟ وہ سکھوں کا گرو ہے. تو نے ولایت کی مہر اس کے اوپر کیسے لگا دی؟ لیکن ہم نے ساری باتیں بدل دی صرف چسکا لینے کے لیے. میں عرض کرتا ہوں جب تک حضور کی نوکری نہیں کوئی بندہ کرے گا نجات کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے. ہمارا واحد سہارا محمد عربی کی شفاعت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں یہ شفاعت کس کس کو ملے گی. آقا یہ فرما چکے ہیں کہ والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. اب مجھے بتاؤ نا کہ جس شفاعت کا سہارا تھا اسی شفاعت نے منہ پھیرا ہے اس بندے سے جو والدین کا نافرمان ہے. اب کوئی بندہ کہ نہیں جو مرضی کر لو، والدین کی نافرمانی بھی کریں گے تب بھی بخشے جائیں گے. بخشے جاؤ گے اگر تم تو پھر محمد کے اس فرمان کا معنی کیا ہوگا؟ کون پیرا دے گا حضور کے فرمان پر؟ اللہ پیرا دے گا میرا مصطفیٰ جو کچھ کہہ کے دنیا کو آیا ہے اس کو سچ کر کے میں نے دکھانا. وہ رب پیرا دینے والا ہے. جب وہ کہہ چکا ہے کہ جس نے کسی کے راستے کی جگہ ایک گٹھ جگہ اپنے قبضے میں کر لی قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. جب محمد عربی نے یہ فرما دیا ہے اب کوئی بندہ کہے نہیں ایسا کیا جائے گا. کیوں؟ محمد کے فرمان کی کیا حیثیت ہے؟ ہم نے سب سے بڑا گناہ یہ کیا ہے کہ حضور کے فرمان کو چھوڑا، قصے کہانیوں پر نظر رکھی، من گڑت باتیں سنی اور سنانے والے سناتے رہے. مصیبت یہ تھی ہمارا حال پتہ کیا ہوا ہے؟ بزرگوں نے ٹھیک کہا مولوی سناتے ہیں ایسی بات، مگر پتہ کس طرح؟ وہی جو شخص کسی مسجد میں رکھا ہوا تھا کسی گاؤں والوں نے اور جو وضو کیے بغیر جماعت کروایا کرتا تھا. تو لوگوں نے اسے پوچھا یار امام صاحب آپ کو کبھی جب وضو کرتے نہیں دیکھا، اب وضو نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا نہیں کرتا. انہوں نے کہا وضو کے بغیر ہمیں نماز پڑھا دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں وضو کے بغیر پڑھا دیتا ہوں. انہوں نے کہا آپ کو خدا کا خوف نہیں؟ آپ وضو نہیں کرتے وضو کے بغیر ہمیں نماز پڑھا دیتے ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا تھا تم لوگ مجھے دیتے کیا ہو؟ میں تمہیں کافر کر کے ماروں گا. لطیفہ ہے نا ڈبل. اب یہ جو معاملہ ہے یہ جو دینے والا نظریہ تھا وہ مولوی کیسا تھا؟ اب اگر وہی مولوی تھا اور اسی سے تھوڑا سا آگے آج مولوی وہ کھڑا ہو گیا ہے جو صرف اس لیے آپ کو بات سنا رہا ہے کہ آپ اس کو پیسے کتنے دیتے ہیں، وہ کیا دین سکھائے گا آپ کو؟ ہمیں جتنے قصے کہانیوں کا پتہ ہے نا اللہ جانتا ہے آپ کا تصور بھی وہاں تک نہیں جا سکتا، کیونکہ ہم نے صرف سچی باتیں نہیں پڑھی جھوٹی بھی پڑھی ہیں. وہ سارا کاروبار یہی ہے، کتابوں میں جو جھوٹ لکھا ہے وہ بھی پڑھا ہے. ایک آدمی نے اپنے کھیت میں بینگن بیجے تھے پٹھے بتاؤں، اور جب ان کو لے کے باہر لوگوں نے کہا یہ کیا کیا، یہ کیسی فصل بیج لی؟ اسے اندازہ ہوا غلط کر بیٹھا. بتاؤں کا ڈیر باہر سڑک کے باہر لگایا، اپنے پاس ایک حدیث بنائی، لکھ کر بورڈ بنا دیا
ساتھ لگا دیا۔ محمد عربی نے فرمایا ہے جس نیت سے پٹھے کھاؤ پوری ہو جاتی ہے۔ اور لوگوں نے نہیں پرواہ کی اس بات کی کہ یہ کیا لکھا ہے، دوڑ کے آئے، 5 منٹ کے اندر سارے پٹھے بک چکے تھے، کیونکہ اس نے حدیث کہہ کے حوالہ دے دیا تھا، سنا دیا تھا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں نیتیں مرادیں چاہیے، پوری ہونی چاہیے۔ جھوٹی باتیں، نبی کریم نماز میں کھڑے ہیں، صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، دیر کر رکوع میں گئے، اٹھے ہی نہیں، رکوع لمبا کر دیا، نماز ختم ہوئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے رکوع بڑا لمبا کیا ہے؟ فرمایا جب میں رکوع میں تھا جبریل میرے پاس آئے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جنہیں سن کر ہم واہ واہ کرتے ہیں۔ جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے کہا، میرا آگے گھٹنا پکڑ لیا، یا رسول اللہ رکوع سے نہ اٹھنا، علی نماز سے لیٹ ہو گئے ہیں، علی ابھی تک فجر کی نماز میں نہیں آئے، تب آپ رکوع سے اٹھیے گا جب علی آئیں گے، کیونکہ اگر آپ پہلے اٹھ کے کھڑے ہو گئے علی کی ایک رکعت رہ جائے گی۔ ہے نا، میں نے ٹون بنائی، نکلا نا منہ سے سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے۔ میں نے جو بات عرض کی ہے، ہم کیوں سناتے ہیں؟ میں ایسی 100 باتیں آپ کو سنا سکتا ہوں، آپ سبحان اللہ کے نعرے لگائیں، لیکن میں یہ نہیں سنانا چاہتا۔ میں تو یہ عرض کرنا چاہتا تھا ہم اللہ کی پرواہ کرنی ہم نے چھوڑ دی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا ہم نے اللہ سے رشتہ توڑ لیا ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوا، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ ہمیں رسموں سے نکلنا ہے، رسموں سے نکلنا ہے۔ ہمیں اگر کسی کے گھر جانا ہے تو اللہ کی خاطر جانا ہے۔ اعلان کیا جاتا ہے فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، جنازے میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ یہ کیا ہے ثواب دارین؟ کبھی کوئی بندہ مجھے بتائے گاؤں میں جب سے پیدا ہوئے ہیں آپ نے ہمیشہ یہ اعلان نہیں سنا ہے نا؟ کوئی ایک بندہ مجھے بتائے کسی نے اعلان کرنے والے سے یا کسی سے کبھی پوچھا ہو یہ ثواب دارین کیا ہے، کیا ہوتا ہے یہ دارین؟ ہم نے کبھی نہیں پوچھا، کیوں؟ ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہمیں اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم ثواب لینے کے لیے جنازہ پڑھنے ہی کب جاتے ہیں؟ ہم تو اس لیے پڑھنے جاتے ہیں جس کا مرا ہے بندہ معاشرے میں امیر آدمی تھا، نہ گئے ناک کٹ جائے۔ غریب آدمی کے جنازے کے ساتھ 15-20 بندے ہوتے ہیں، امیر آدمی کے جنازے کی صفحہ ختم نہیں، تعلقات کی وجہ سے۔ ثواب دارین کیا ہے کوئی پتہ نہیں۔ ہم نہیں جاننا چاہتے وہ باتیں جو ہمیں کام پہ لگا دیں، ہم نہیں جاننا چاہتے وہ باتیں جو ہمیں کہیں کہ 5 وقت نماز پڑھ، مسجد میں آ، عبادت کر تو تو بخشا جائے گا ورنہ تو پھنسنے کا خطرہ ہے۔ ہمیں کیوں سنے ایسی باتیں؟ ہمیں سیدھا سچا بتا، شام تک زیادہ پیسے کیسے آ سکتے ہیں؟ ایک سودا بتا، وہ ورد بتا، وہ وظیفہ بتا جسے پڑھے دولت آئے۔ ہے میرے پاس دولت آئے۔ ہمیں یہ بتا ہمارے کاروبار میں بندش کیوں بن گئی ہے؟ ہم ایک قدم آگے کرتے ہیں 2 قدم پیچھے چلا جاتا ہے کاروبار۔ میرے بیٹے کا ویزا نہیں لگ رہا، میرے گھر میں بڑی بربادی ہے۔ مجھے بتاؤ اپنے گھروں میں بچوں کو کیا درس دیا جا رہا ہے؟ تیرا چاچا بھی، ماں کیا درس دیتی ہے؟ تیرا چاچا تایا کوئی تیرا سکا نہیں، یہ تیری پھپھی یہ تو شروع سے مجھ پر میرے ساتھ دشمنی رکھتی تھی، یہ تو تم لوگوں کے لیے بربادیوں کے لیے ٹونے ٹوٹ کے کر رہی۔ ہمارے گھروں میں یہی تماشے نہیں رہ گئے؟ بائی سے ٹوٹ گیا، کیوں؟ اس کی بیوی اس کو بڑکاتی ہے اور وہ اپنے بھائی کے خلاف کھڑا ہے۔ رشتے توڑ دیے، آسان سمجھا ہے یہ جملہ، ہمارا ان کا مرنا جینا ختم ہے۔ پتہ ہے محمد عربی کی شریعت میں مرنا جینا ختم کرنے کی سزا کیا ہے؟ پتہ ہے اس بات کا کہ ایک بندے سے رشتہ توڑنے کی سزا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ قرآن بھی پڑھے گا تو میں اسے ہدایت نہیں عطا کروں گا، گمراہ ہی ہوگا، نہیں لے سکتا ہدایت جس نے اپنے رشتے کو توڑ رکھا ہے۔ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کا حکم اللہ نے دیا تھا، اجازت نہیں دی محمد عربی کی شریعت نے کہ 3 دن سے زیادہ تو اپنے بھائی کے ساتھ تعلق توڑ کے بیٹھا رہے۔ ہم نے تعلق توڑ رکھا ہے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں تھا، ہم نے رشتے ختم کر رکھے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا تو اس لیے ہم نے بھی اچھا نہیں کیا، اور اب نہیں کیا اچھا، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے،
اس سے اگلے گاؤں سے مجھے ایک بندے نے سوال کیا تھا. اس نے کہا جی ہم 6 لوگ ہیں, قربانی میں حصہ ڈالا ہوا ہے, 7واں بندہ بھی ایک شامل ہونا چاہتا ہے, مگر یہ بندہ اسمگلنگ کرتا ہے نشے کی. کاروبار اس کا کیا ہے؟ نشہ بارڈر سے لاتا ہے, نشہ آگے بیچتا ہے, اسمگلنگ کرتا ہے. یہ کہتا ہے میرا حصہ بھی قربانی میں ڈالو. میں نے کہا اس کی کمائی حرام کی ہے. اگر آپ نے اس کا حصہ ڈالا, 7 و 6 باقی جو بندے ہیں نا جن کے حصے, ان کی بھی قربانی ضائع. وہ کہنے لگا کہ جناب وہ بندہ جو ہے نا اس وقت میرے پاس کھڑا ہے اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. میں نے کہا کرواؤ بات. اس بندے نے کہا جی کیا ہوا اگر میں نشہ کر بیچتا ہوں, میں اگر اسمگلنگ کرتا ہوں, نشہ لاتا ہوں, تو کیا ہوا؟ قربانی تو اللہ کی خاطر دے رہا ہوں, وہ کیسے رد ہو سکتی؟ میں نے کہا جناب آپ کی کمائی حرام کی ہے. اس نے کہا آپ لوگوں کی حلال کی ہے. آپ اندازہ کر رہے ہیں, یعنی یہ تو الگ مسئلہ ہے نا کہ ہماری کیسی ہے, لیکن اس کا سوال کیا ہے؟ اسے پتا ہے کہ اس کی کمائی حرام کی ہے. میں نے کہا حضور کا فرمان ہے اللہ صرف حلال کمائی سے قربانی قبول کرتا ہے, اللہ حرام کمائی کی قربانی قبول نہیں کرتا. اس نے کہا جی میں نہیں مانتا. تو حضور کے فرمان کو نہیں مانتا, قربانی کس کے کہنے پہ دے رہا ہے؟ کس کے لیے دے رہا ہے؟ میرا حصہ ڈالو تاکہ لوگ یہ نہ کہیں اس نے قربانی نہیں دی. لعنت نہیں ہے ایسی قربانیوں پر. ہم اپنے طور طریقے بدل چکے, ہم اپنے انداز بدل چکے, اور اگر ہم نے اسی وتیرے کو قائم رکھا تو ہم میں سے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا, اس میں کوئی گناہگار نہیں, ہم خود ہیں. عمران خان برا نہیں, فواد چودھری برا نہیں, جس بندے کو بھی اٹھاؤ وہ برا نہیں. برے ہم ہیں جن کے گھروں میں برے لوگ پیدا ہوئے تھے, ہم میں سے نکلے تھے. محمد عربی نے فرمان جاری کیا تھا, آقا نے فرمایا اعمالکم امالکم, تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہوں گے, جیسے کرتوت ہوں گے ویسے حاکم ہوں گے. حاکموں کو برا کہنے والے ہم ولی ہیں. ہم اپنی تربیت نہیں کر رہے, نہیں چاہتے کرنا, اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے, اپنی درستگی نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ ہم اپنے آپ کو غلط مانتے ہی نہیں, ہم اپنے آپ کو غلط تسلیم ہی نہیں کرتے. ہم تو ٹھیک ہیں, لوگ غلط ہیں. جب تک ہماری یہ سوچ نہیں بدلتی, جب تک ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کر معافی نہیں مانگتے, شرمندگی کا اظہار نہیں کرتے, پچھلے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے, رستہ بدل کے محمد کی شریعت کا اختیار نہیں کرتے رستہ, تب تک لوگوں کو کچھ کہنا چھوڑ دیں. یہ محفلیں کچھ نہیں دیں گی اگر ہم نے حضور کے فرمان کی پرواہ نہ کی, اگر ہم نے اللہ کی پرواہ نہ کی, اگر ہم نے اللہ کو بلائے رکھا, لاکھ ختموں پہ آ جائے, لاکھ درودیں بھی پڑھتے رہیں, حضور کے فرمان کی پرواہ کرنا ضروری ہے. اللہ کے رشتے کی, اس کے فرمان کی پرواہ کرنا ضروری ہے. باقی سب جھوٹا ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, سلطان بہو کی کتابوں میں اکثر جگہ عبارت ختم ہوتی ہے, نیچے اینڈ پر 2 لفظ لکھے ہوتے ہیں, اللہ بس باقی ہوس, اللہ بس باقی ہوس. جو اللہ کا ساتھ جڑا ہے بس وہی بچا ہے, باقی دل کی ہوسیں ہیں, حصے ہیں, ان کو جو مرضی نام دیتے چلے جائیں. ہم سارے اپنے اپنے لالچ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور یہ قرآن نے کہا تھا الہاکم التکاثر, زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر رکھا, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے, ہوش نہیں آئی تمہیں. ہم مر گئے, ہوش نہیں آئی. روز جنازے اٹھاتے ہیں پھر بھی موت نہیں یاد آتی. ہم روز ختموں میں شامل ہوتے ہیں, موت یاد نہیں آتی. ختم سے اٹھتے ہیں پھر دھوکہ, پھر وہی انداز, پھر وہی باتیں, پھر وہی نفرتیں, پھر وہی قدورتیں. اس نفس کو پاک کرنا ضروری ہے, گناہوں سے پاک کرنا ضروری ہے, ان گندگیوں سے پاک کرنا ضروری ہے. ورنہ جو نوجوان نسل آپ کی اب آ رہی ہے نا آگے, جس طرح وہ اپنے ماں باپ کو ذلیل کرے گی, پچھلی نسلوں نے صبر بھی نہیں کیا ہوگا. پچھلے لوگوں کے انداز اور تھے, زمانہ بدل گیا ہے. اب جو آپ نے اپنے بچے کو ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے نا, یہ آپ نے پورا اسے, یہاں کھڑا ہے بچہ, وہ سمجھے امریکہ کے کلب میں بیٹھا ہوا ہے, وہ سارا کچھ باہر سے لے رہا ہے. سارا اس کی نظر پاک نہیں رہی, اس کی عقل پاک نہیں رہی, دل پاک نہیں رہا, اس لیے کہ ہم نے اس کی تربیت اس طرح تو کی ہی نہیں. ہم تو صرف یہی چاہتے ہیں کھا پی جوان ہو
میرا سہارا بن. یہ آپ کا سہارا نہیں بنے گا، یہ آپ کے لیے ایک مصیبت بن جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تکلیف دہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی. پتہ نہیں یہ کسی کے کام آنی ہے یا نہیں آنی، کسی نے سننی ہے یا نہیں سننی، یا کسی نے بس یہی سوچا ہے کہ یار سننا تو کچھ اور تھا، یہ کیا سنا گیا ہے. لیکن اگر کسی ایک بندے نے بھی ان میں سے کسی ایک بات کو بھی سن کر سمجھ لیا تو میرا بھی بھلا ہو جائے گا، اس کا بھی بھلا ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت خوبصورت بنائے، بہتر بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.